کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و علماء میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور مختلف اور بہت ہی متنوع موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور آج جو موضوع ہے ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ عام زندگی میں، بول چال میں کوئی لفظ زبان سے ڈیلیور کریں، بولیں تو سوچنا چاہیے کہ وہ کہنے والوں نے کہا، دانا لوگوں نے، کہ پہلے سوچو پھر بولو، یعنی بولنے سے پہلے تولو، پہلے پھر بولو۔ تو یہ بڑی ایک وہ اس میں بھی حکمت ہے کہ کیا بات ہے کہ اگر ہم بول دیں تو کیا بعض لوگ بولتے ہی چلے جاتے ہیں جناب، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں، زبان سے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اس میں مغلظات بھی آ جاتی ہیں، اس میں عام باتیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں بے تکلف جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت ہی مطلب غیر اخلاقی طور پر، جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ بہر صورت آج جو موضوع اسی سے ریلیونٹ ہے، زبان کی آفات اور اسے کنٹرول کرنے کی اہمیت یا اس کو قابو رکھنے کی اہمیت، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس پر ہمارے مختلف جو مصنفین ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، یعنی کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر کتب پڑھیں آپ تو اس حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، زبان کی آفات کے حوالے سے بطور خاص باب باندھا گیا، اور دیگر مصنفین نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو قرآن کریم نے اور احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس کے حوالے سے ہدایات ہمیں ملتی ہیں۔ آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ آج کی گفتگو کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو رکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہدایات ملی وہ کیا ہے، تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اپنی اصلاح کرنا بغیر برا مانے، چونکہ ظاہر ہے ہمیں زندگی میں یہ موقع اللہ نے دیا ہے کہ ہم جتنا چاہیں اپنے آپ کو بہتر کریں، چونکہ جا کے ہمیں جواب دینا ہے، اور یہ زبان ایسی ہے کہ جس کے تحت بہت سے ہمارے لیے وبال آ سکتے ہیں، خدا نخواستہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین اور ایک ایسے مبلغ اسلام ماشاءاللہ جو قرآن پر بڑی دسترس رکھتے ہیں، احادیث رسول کریم اور تاریخ اسلام پر ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین مفسر قرآن حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے۔ بہت خوبصورت، بہت ہی یعنی کہ وسعت ہوتی ہے آپ کی گفتگو میں، تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ثقلین رشید ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ سناخہ ہیں، تشریف رکھتے ہیں، اور علی شبیر بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے سناخہ، تشریف فرمائے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ابتداً علامہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال پیش کرنا چاہوں گا۔ زبان کی حفاظت کے بارے میں شریعت نے کیا ہمیں ہدایت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہی الفاظ گرفت کا سبب بھی بن سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے ایک دن اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے، اور زندگی کے اندر انسان نے جو بھی اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال سامنے رکھے جائیں گے۔ ان اعمال میں سے زبان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا اپنی زبان سے کوئی بھی تم لفظ نکالتے ہو، تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ کرامن کاتبین موجود ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ اس کو لکھ رہے ہیں، اس کو محفوظ کر رہے۔ تم اچھا جملہ بولو یا برا جملہ بولو، کسی کے لیے دل جوئی کا باعث بنے یا کسی کا دل توڑے، جو کچھ بھی تم بول رہے ہو، انسان ہمارے عمومی طور پر رئیس میں کسی کا بھی کیا بول رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو، میری مرضی ہے، میری زبان ہے، میری زبان ہے، مرضی بولوں، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں یہ بات میری زبان میری مرضی نہیں ہے، یہ زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ بے شک بے شک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت۔ بہت بڑی نعمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی طاقت عطا فرمائی، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت بے ہے۔ شک بے شک۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوق سے، کسی کے اندر شیر کے اندر کتنی طاقت ہے، شاہین کی پرواز، اس کی نگاہ، لیکن اللہ نے انسان کو ان تمام مخلوقات کے اندر اس اعتبار سے ممتاز کیا کہ اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، پاور عطا فرمائی، اور اپنے مافی ضمیر کو منتقل کرنے کا ایک سلیقہ عطا فرمایا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مادر پیدر آزاد ہیں کہ میری زبان میری مرضی، جو میں مرضی بولتا رہوں۔ فرمایا نہیں،
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ. اور بات تمہاری ہر چیز کا سودا ہو چکا ہے بارگاہ خدا کے اندر اور بازار مصطفیٰ کے اندر. تم بکے ہوئے ہو. ایسا نہیں ہے کہ تمہاری مرضی سے. تو کچھ بھی بڑا خوبصورت آپ نے فرمایا کہ پہلے تولو اور پھر بولو. کوئی بھی جملہ تم کہہ رہے ہو اس کو بولنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جملہ میری تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان توجہ بھی نہیں کرتا ہے اور زبان سے کوئی جملہ نکال دیتا ہے حالانکہ وہ جملہ اس کو جہنم کے اندر گرا دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور فرمایا کہ کبھی کبھی انسان توجہ نہیں کرتا, کوئی اچھا جملہ نکل جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنتا ہے. لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اچھا بولے. فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے رئیس بھائی, حدیث پاک کے اندر آتا ہے تو انسان کے تمام جسم کے اعضاء زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہوگی بادشاہ سلامت, آپ ٹھیک رہنا. اگر آپ ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے. فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ أَعْوَجَجْنَا. اگر تمہارے اندر ٹیڑھا پن پیدا ہو گیا تو ہم سب کو بھی نقصان ہوگا. انسان کسی کو گالی دیتا ہے, کسی کے ساتھ کچھ اور کرتا ہے, لڑائی ہوتی ہے تو پورا جسم اس کے اندر ڈسٹرب ہوتا ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم خراب ہو گئی تو ہم سب خراب ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے, اسلام کی بیوٹی یہ ہے, من حسن الاسلام المرئی ترک ما لا یعنی. کیا بات ہے. کیا فرمایا کہ انسان کیا بولے کیا نہ بولے, یہ بھی ایک بحث آگے آئی ہے کہ ہمیں کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے. میں نے آغاز کے اندر رئیس بھائی آغاز کیا کہ ہمیں اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم گنگے. اب مثال کے طور پہ مجھ سے آپ سوال پوچھیں تو میں بولوں مشکل ہے. بولو تو صحیح بھائی, سمجھ ہی کچھ نہیں آئی. بھائی بولو نا, اللہ نے زبان دی ہے تم بولو. اللہ نے زبان اسی لیے دی ہے, اشارے کے لیے زبان نہیں دی ہے, تو زبان دی ہے بولو. بولو. ہاں, کہاں پر کیا بولنا ہے کہاں پر کیا نہیں بولنا ہے یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. بے شک بے شک. دیکھیں ایک دنیاوی منفعت ہوتی ہے کسی چیز کے اندر, کسی کے اندر دینی منفعت ہوتی ہے. یا تو کوئی دینی فائدہ ہو یا تو کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا کسی کام کو اچھا کرنے کے لیے آپ بول رہے ہیں. ایک کام ہے کہ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ نہ کوئی منفعت نہ کسی کا بھلا, صرف آپ بولتے جا رہے بولتے جا رہے بولتے جا رہے. اچھا ہمارے ہاں اس کو بڑا شاہکار سمجھا, بڑا شاہکار بھائی, بڑا وہ تو بولنے بڑا فنکار, بڑا شاہکار. اور بچوں کی زبان کے اندر تو ہیرو ہوتا ہے, وہ ہیرو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بول رہا ہوتا ہے. ابھی کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا, بولا نہیں یار یار اس کہانیاں ہیں بڑی, اس کے پاس بہت لمبی کہانیاں ہیں اس کے پاس. کیا اشارہ کیا آپ نے. واہ واہ. یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ آپ اتنا بولیں کہ جس کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل, مسلمانوں میں سے کون مسلمان افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رئیس بھائی کہ من سلم المسلمون من لسانہ. دو چیزوں کا ذکر کیا, زبان اور ہاتھ سے. اس سے سب سے زیادہ گناہوں کا وقوع ہوتا ہے. فرمایا یا تو انسان کا ہاتھ کسی پر چلتا ہے, ہاتھ سے زیادہ زبان چلتی. بالکل. ہاتھ تو دوسرا سٹیج آتا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے انسان کی زبان چلتی ہے. اور اکثر گناہوں کا جو صدور ہے وہ زبان ہی سے ہوتا ہے. کتنی بڑی بشارت عطا فرمائے, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک تمہیں مبارک, لے لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ازمن لہ الجنت, یا رسول اللہ کس کو جنت کی بشارت؟ فرمایا من یزمن لی بین لحیی و بین رجلی ازمن لہ الجنہ. فرمایا جو مجھے دو داڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں والی چیزوں کی مجھے حفاظت کا دے دے, میں اس کو جنت. فرمایا میں اس کو جنت کی بشارت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ اس سے بہت گناہوں کے صدور ہوتے ہیں. اور اسی سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں, اسی سے قرآن پڑھتے ہیں, اسی سے آپ تسبیحات پڑھتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں. آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. یعنی یہ زبان اللہ کی نعمت بھی ہے اور اسی زبان کو آپ زحمت اور تباہی اور بربادی کا سبب بھی. صحیح فرمایا, بہت خوبصورت انداز میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا. اچھا دو سوالات ہیں, میں چاہتا ہوں دونوں مرج کر کے علامہ حافظ اویس احمد صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں. فضول گوئی کے بارے میں دین کیا کہتا ہے, پہلی بات تو یہ, اور دوسری بات ہے بد زبانی کے دینی اور دنیاوی جو نقصانات ہیں ان دونوں کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم نے جہاں زبان کی حفاظت کے حوالے سے بات کی ہے, جیسے علامہ صاحب نے آیات بھی پڑھی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش فرمائی, اسی طرح زبان کو بلا وجہ اس کا استعمال اور فضول گوئی یہ بھی قرآن کریم نے منع کیا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون,
وہ لوگ کہ جو لغو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ لوگ مختصر بات کریں، فضول بات نہ کریں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ مزاج تھا کہ آپ مختصر بولتے تھے، جامع بولتے تھے، ضرورت کے مطابق بولتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ شخص ہوگا کہ جو زبان لمبی کر کے زیادہ دیر باتیں کرتا رہتا اور جبڑے ٹیڑھے کر کے الفاظ نکالتا رہتا. یعنی اس کو آپ نے ناپسند فرمایا. کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے، اور آپ بولے جا رہے ہیں. اچھا، معاشرے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اس کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ نے کتنا بولنا ہے، آپ نے کیا بولنا ہے. یہ ایک فن بھی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ اشارہ کیا کہ من سمت نجا، خاموشی میں نجات ہوتی ہے. کہیں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو اگر بولنا ہے تو خیر کی بات بولو ورنہ خاموش رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بڑی تربیت فرما دی ہے. تو معاشرتی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ کسی شخص کے ساتھ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے کوئی بات اگر آ جائے، بھئی یہ چیز کتنے میں لی ہے، اس کی وارنٹی کتنی ہے، اس کی گارنٹی کتنی ہے، یہ کیا، کوئی کچھ بتانا چاہتا ہے یا نہیں بتانا چاہتا. صحیح بات. ہم اس سے فضول پوچھتے رہیں گے باتیں، بندہ پک جائے گا یار کیا ہو گیا اس کو. اسی لیے دیکھیں نا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یعنی اس طرح کے سوالات کرنا کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کو منع کیا گیا کہ آپ بے جا سوالات نہ کریں، بات کریں تو اچھی کریں. وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے آپ اچھی بات کہیں، اچھی بات کریں. تو معاشرتی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فضول گوئی ہے، اس کے ایک تو نقصانات میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے بولنے کو تو آپ یا تو کسی کو کریدیں گے، یا کسی کے بارے میں آپ غیبت کریں گے، بالکل ایسے ہی، یا آپ کسی کے بارے میں جو ہے نا وہ کمنٹس کرنا شروع کریں گے. پھر اس میں آپ کو سچی باتیں بھی لانی ہوں گی، مجبوراً آپ کو جھوٹی باتیں بھی لانی ہوں گی. ایک کو آپ جو ہے اس کی پگڑی اچھالیں گے، پھر دوسرے کی باری لائیں گے، پھر تیسرے کی باری لائیں گے. اس میں گالیاں شامل ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس تھا، آپ نے مجھ سے بیعت لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرتے ہو کہ کبھی کسی کو گالی نہیں دو گے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا میں کسی کو گالی نہیں دوں گا. کہتے ہیں اس دن کے بعد انسان تو انسان ہے، میں نے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. واہ واہ واہ. ایک دفعہ حضور علیہ السلام قافلے کے سمیت جا رہے ہیں تو ایک شخص نے جانور کو کہا کہ یہ لعنتی ہے. حضور علیہ السلام رک گئے. آپ نے فرمایا اچھا تیرا جانور لعنتی ہے تو لے کے اس کو نکل جائے یہاں سے. پھر لعنتی کا اس قافلے میں کیا کام ہے؟ یعنی حضور کو غصہ آ گیا کہ آپ جانور کو کیوں گالی دیں؟ رحمت عالم ہے نا، رحمت عالم. آپ دیکھیں یعنی وہ چیز جو ہم جس کو تقیہ کلام کہتے ہیں، وہ چیز کے لعنت تو ہم باٹ رہے ہوتا ہے، اس پر لعنت، اس پر لعنت، اور اس طرح اس کو ہم تقیہ کلام کہہ کے، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جانوروں کے بارے میں منع کی. ایک شخص نے جو ہے وہ اپنے ملازم کو ایک گالی دے دی تو دوسرے شخص نے، صحابی نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ تم نے یہ بات کہی، اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا. وہ ڈر گئے اللہ، اور انہوں نے اس کے بدلے میں جو ہے نا ملازم کو، غلام کو کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. کیا بات، میرے منہ سے غلطی سے ایک جملہ نکل گیا. یعنی اتنا ڈرتے تھے صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول کو یہ بات پہنچی کہ ہم نے کوئی ناجائز بات کہی ہے، ہم نے کسی کو گالی دے دی ہے، ہم نے کوئی گری ہوئی اخلاق سے بات کر لی ہے. وہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نظر رکھتے تھے کہ کسی شخص نے کوئی غلط بات نہیں کہی، کسی نے کوئی ناجائز بات تو نہیں کہی، کسی نے گالی تو نہیں دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اخلاق میں سے ایک بہت ہی زیادہ اہم چیز. اچھا علامہ صاحب، دوسرے حصے کی طرف آ جاتے ہیں سوال کے کہ بد زبانی کے دنیاوی اور اخروی نقصانات جو ہے. جی بالکل، اس کے ضمن میں یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا کہ اس میں جب انسان جو ہے نا وہ اس بد زبانی کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت تار تار ہوتی ہے. معاشرے کے اندر جو بھی آدمی بیٹھے گا بولے گا کہ بھائی اس سے تو کوئی راز کی بات نہیں کرنا، اس کی عادت ہے چپر چپر کرنے کی، اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، اس کی عزت تار تار ہو جاتی ہے. عزت دار آدمی اس سے کھل کے بات نہیں کرتا کہ بھائی اس سے بات کریں گے، اس کا جو جواب آئے گا، جو کمنٹ آئے گا نا وہ ایسا ہوگا کہ میں پھر اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا.
تو دنیا میں جو ہے نا وہ اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. اور جیسے علامہ صاحب نے حدیث پیش کی کہ بندے کو خبر نہیں ہوتی اور وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اچھا اس میں انسان کا ایمان زد میں ہے, بالکل انسان کا نکاح زد میں ہے. آپ دیکھیں نا کہ جب ایمان گیا تو نکاح بھی گیا, تو آپ کی عزت گئی, ایمان خطرے میں, اور آپ جو ہے وہ آپ کا نکاح خطرے میں, آپ کا رشتہ خطرے میں. اور قیامت کے دن جب ابھی علامہ صاحب نے آیت پڑھی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. بالکل دنیا میں کہیں لکھا ہوا ہوتا نا علامہ صاحب کے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, ہم کتنے الرٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں اس کا ہمیں فکر نہیں تھی کہ یہ لکھ رہے ہیں اچھی بات کو, یہ اور یہ لکھ رہے ہیں, بالکل لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن یعنی لوگ اس پر حیران ہوں گے. قرآن کریم کہتا ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ بندہ اس پر حیران ہوگا میری اتنی چھوٹی سی بات بھی یہاں ڈسکس ہوئی. ہمیں اعمال میں وہ حیران ہو جائے گا کیونکہ اس کو یاد آئے گا کہ یہ ایسی تو میں نے ہزاروں باتیں کی, تو وہ مجھے تو یاد بھی نہیں تھی, ابھی بھی ہمیں یاد نہیں ہم نے کیا کیا بولا. تو قیامت کے دن وہ انسان کو حیران کر دے گا کہ اس کہ اللہ پاک نے میری ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ریکارڈ کی ہوئی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جو یہ زبان کا جو معاملہ ہے اور اس میں جو احتیاط کا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. ہمارا بہت ہی یہ معاشرتی مسئلہ ہے, اور اس میں جو ہے نا بہت سوچ کے بولنا اور بہت محاسبے کے ساتھ محتاط بولنا رہنا اور چاہیے, بہت غور و فکر سے بولنا. بس اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ جس نے صحابہ کرام کو کم گو بھی بنایا اور اچھا بولنے والا بھی بنایا, اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ محتاط بھی بنایا. بالکل. اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ آج زیادہ فضول گوئی اور بد زبانی کرنے والے, بہت زیادہ فحش گوئی کرنے والوں کو شمع محفل سمجھا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے صاحب تو محفل میں رونق لگے گی, چونکہ وہ اس طرح کی باتیں کریں گے جو دوسرے نہیں کر رہے. تو یہ جو ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ نعمت ہے اور زبان بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس کا صحیح استعمال ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور غلط استعمال ہے تو جواب دہی بھی بہت سخت ہے, اعمال تمام ضائع ہونے کا خطرہ ہے. ہم شامل کریں گے کلام, دونوں شناخہ موجود ہیں, ثقلین رشید اور علی شبیر. بسم اللہ. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبی میری ہو سنگے در تمہارا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا یا رسول اللہ, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ, خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یتی کی لاج رکھ لینا,
جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. ایک بار پھر ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، زبان کی آفات کے حوالے سے. ایک بہت اچھا، ایک ایسا موضوع کہ جو ہر گھر کا، پورے معاشرے کا، ہر فرد کا موضوع ہے. اگر غور کیا جائے یا اس پر توجہ کی جائے کہ آیا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کہا ہے. علامہ حافظ اویس احمد صاحب نے فرمایا کہ ہمیں یہی نہیں یاد ہوگا ہم نے کیا کچھ کہہ دیا زندگی میں. بہرحال معافی کا دروازہ تو کھلا ہے، اللہ سے معافی مانگیں اور آگے اپنی زندگی بہتر کریں. بہرحال علامہ لیاقت حسین صاحب تشریف فرمائیں. کہا جاتا ہے کہ فضول گفتگو سے خاموشی بہتر ہے. کیا فرمائیں گے علامہ صاحب اس حوالے سے؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ہمارے گھر کی خواتین ہوں یا بطور خاص وہ نوجوان ہوں کہ جو پرومیننٹ ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے فضول اور لغو گفتگو کر کے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ذرا اس حوالے سے بھی فرمائیے. دیکھیں، فضول گفتگو سے خاموشی بہتر ہے، یہ تو مناسب بات ہے کہ آپ ادھر ادھر کی ہانکیں اور اپنے نامہ اعمال کے اندر آپ گناہ ڈالیں. اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہ دیں. لیکن اس سے بھی بڑا اوپر سٹیپ یہ ہے کہ خاموشی سے بہتر ذکر اللہ کرنا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. خاموشی سے بہتر، خاموشی کو عبادت نہ سمجھیں کہ میں خاموش بیٹھوں گا تو یہ کوئی عبادت ہے. خاموش نہ رہیں، اس کے بجائے جو اللہ نے زبان دی ہے اس زبان سے اللہ کا ذکر کریں. بہت اچھی بات. اس زبان سے آپ نیکی کی دعوت کریں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. ابھی علامہ صاحب نے آیات طیبات لائن سے ماشاءاللہ پڑھی. قولا کریما، اپنے سوال کا رخ ہی تبدیل کر دیا. واہ سبحان اللہ. تو یہ ساری چیزیں چونکہ زبان سے منسلک ہے نا، جتنے اقوال ہیں، جتنے اقوال ہیں یہ زبان سے منسلک ہے. اور اس میں سب سے بڑا قرآن نے کہا کہ اچھا قول اس کا ہے کہ جب آپ دعا الی اللہ وعمل صالحا، آپ کسی کو اللہ کی طرف بلائیں. تو مطلق یہ سمجھنا کہ خاموشی بیٹھنا کوئی عبادت ہے، عبادت نہیں ہے. عبادت یہ ہے کہ انسان اس زبان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرے. لیکن سب سے بڑی بات جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، جو ہمارے سراؤنڈنگ کے اندر ہے، چاہے خواتین ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے مرد ہیں، ہم سب اس کے اندر، سوسائٹی کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے اندر سبھی شامل ہیں. سب شامل ہے، پورا قاضی بھی شامل ہیں، حاجی بھی شامل ہیں، سب لوگ شامل ہیں اس کے اندر. کہ جہاں بیٹھتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب تک ہم کسی کی مائنس گفتگو نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری جو مجلس ہے، وہ محفل ہے، چاہے ہماری بہنیں کہیں بیٹھی ہوں، کسی کا تمسخر دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اسلوب ہے کہ بلا علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے مدرس قرآن ہیں آپ، اور اللہ نے آپ کو بڑا قرآن پر عبور عطا فرمایا. قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ ایک حکم دیتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اس کے اندر جمع مذکر حاضر کسی کے، خواتین اس کے اندر آٹومیٹکلی حکم کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن کچھ اسپیسیفک ایسی جگہ ہے کہ وہاں قرآن نے خواتین کو ہائی لائٹ کیا الگ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. یہاں الگ اسپیسیفک خواتین کو کہا ہے کہ نہ مرد کسی کا مذاق اڑائے، زبان تمسخر اڑائے، اور نہ عورتیں مذاق اڑائے. فرمایا نہ کسی کا برا لقب رکھو، نہ کسی کا برا نام رکھو، نہ کسی کی چغلی کرو، نہ کسی کی غیبت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اس زبان کو استعمال کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اپنے نامہ اعمال کو تباہ و برباد کر رہے ہو، بہتان باندھ کر، غیبت کر کے، چغلیاں کر کے. فرمایا اپنا نامہ اعمال قیامت کے دن فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو سب و شتم کیا ہوگا، کسی کو جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بہتان لگایا ہوگا. وہ بندے آ جائیں گے، کہیں گے بھائی اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا، اس کی نیکیاں لے کر جائیں گے. نیکیاں جب ختم ہوں گے پھر اس کے گناہ ڈالے جائیں گے اس کے سر کے اوپر، تو انسان تباہ و برباد ہو جائے گا. تو ہم رئیس بھائی یہ تو کرتے ہیں کہ بھائی بہنیں، بڑا اللہ کا شکر ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے رئیس میاں، بس اللہ توفیق دے دیتا ہے. میں دن میں نا اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہوں، میں دن کے اندر یہ کر لیتا ہوں، وہ کر لیتا ہوں. فقیر کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. فقیر جو ہے وہ بہت زیادہ کرتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ادھر ہم کر رہے ہوتے ہیں، ادھر زبان کا غلط استعمال کر کے ان سب نیکیوں کو ہم فنا و تباہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. حضرت عقبہ بن عامر صحابی رسول اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت فرمائیے، کوئی نصیحت فرمائیے. صحابہ کرام کو فکر ہوتی تھی آخر، تو بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں کس چیز کو زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمایا. حضرت معاذ بن جبل سے بھی فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر سے فرمایا. حضور نے فرمایا املک علیک لسانک، فرمایا اپنی زبان کو قابو کے اندر رکھ. اس میں ہماری زبانیں ہمارے قابو میں نہیں، ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا بولتے جا رہے ہیں. فرمایا کہ انسان جو ہے
اس کا قدم پھسلتا ہے اور اس کی زبان پھسلتی ہے. قدم پھسلے گا وہ گرے گا اور گرنے کی وجہ سے بدن میں کہیں چوٹ آئے گی وہ ٹھیک ہو جائے گی, لیکن زبان پھسل گئی, علامہ صاحب نے ذکر کیا, اس کا ایمان چلا گیا اور اس کی آخرت برباد ہوگی. کوئی کلمہ کفر کہہ بیٹھا, کتنے نقصانات ہیں. جھوٹ آپ نے بول دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے, وہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا. قول قولا سدیدہ کے لیے حکم ہے. قول قولا سدیدہ, یہ اس کے ہے کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو صدیق, حتی یکتب عند اللہ صدیقا, اللہ کے اندر ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. یعنی یہ زبان ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر بھی سکتی ہے, اور یہی زبان جو ہے ہمارے نامہ اعمال کو تباہ و برباد اور گناہوں سے بھر سکتی ہے. نوجوانوں سے ایک میں بات کہوں گا, جی ضرور ضرور. نوجوان نیو جنریشن کے ساتھ بچے بیٹھتے ہیں. اچھا ہمارا بھی بچپن تھا, دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. جیسے میں نے آغاز کے اندر عرض کیا تو اس کے اندر وہ جو ہیرو ہوتا تھا وہ کہانیاں بہت سناتا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ یار ہیرو ہمیشہ کہانیاں سناتا ہے. بولا یار بڑی کہانیاں ہیں اس کے پاس. اچھا میں ادھر گیا میں ادھر گیا. اچھا وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ گپ شپ کر رہا ہوں. بعد میں جب دین پڑھا تو پتہ چلا کہ آپ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات کی حدیث پاک ہے, فرمایا کہ کوئی بندہ صرف دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, فرمایا اس کو پتہ نہیں کہ وہ جہنم کی کتنی گہرائی کے اندر گر رہا. تو میرے وہ بچے جو مجلسوں کے اندر محفلوں کے اندر بیٹھ کر اس قسم کی جھوٹی کہانیاں, بعد بولو یہ کیا کر رہے بے, یہ تو گپ شپ کر رہے تھے. تو بور ہونے ہی نہیں دیتا یار, بول ہی چلا جاتا ہے, بول ہی جاتا ہے, بول ہی جاتا ہے. بیٹا گپ شپ کے اندر بھی کسی بھی چیز کے اندر آپ کسی کا تمسخر اڑائیں گے یا آپ جھوٹ بولیں گے, غیبت کریں گے, تو یہ آپ کے نامہ اعمال کو تباہ و برباد کر دے گی. آپ کی دنیا بھی خراب, آپ کی بات پر کسی کو اعتبار نہیں ہوگا, سوسائٹی کے اندر آپ کی عزت نہیں ہوگی. دیکھیں رئیس بھائی, انسان کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ اس کی زبان پر ہوتا ہے. زبان پر یار یہ بندہ زبان کا پکا ہے. ہاں بالکل. چاہے لین دین ہو, چاہے معاملات ہو, سچائی ہو, اسٹیٹس اسی سے بنتا ہے. اسی سے اسٹیٹس بنتا ہے. یہ بہت بڑا جملہ آپ نے کہا ہے کہ اس کا اسٹیٹس اسی سے بنتا ہے کہ یہ بندہ اپنی زبان کو کیسے استعمال کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ہم سب کو یہ پیغام دیں گے کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں, آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی, آپ کی آخرت. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. ہر سوال میں جواب بھی ہے, ہر جواب میں ایک پیغام بھی ہے, اور وہ پیغام میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے. بغیر برا مانے اسے دیکھیں, سوچیں, سمجھیں ہم نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے. یہ تو سب سے بڑی ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, اس کے بعد جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے. اب ہم علامہ حافظ اویس صاحب سے اسی ضمن میں سوال میں کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب یہ فرمائیے, زبان کی حفاظت کے تناظر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور سلف صالحین اکابرین کا کیا طریقہ کار تھا, میں چاہوں گا کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کامیاب لوگوں کے بولنے کا انداز کیا تھا. ظاہرہ وہ کامیاب ہو گئے, اب ان کی ہر چیز کو کاپی کرنا ہے, ہر چیز کو اپنانا ہے, تبھی انسان کامیاب ہوگا. کیونکہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہو چکا ہے, ان کے رستے پہ چلنا ہے. یہ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے بتا دیا جب بندے نے دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, تھوڑا جلدی میں تھا وہ, اور یعنی کہیں اس کو جانا تھا, اور جاتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی مختصر سی بات مجھے بتا دیں کہ مجھے زندگی کے لیے کافی ہو جائے. کیا بات. اچھا وہ بھی تھوڑا سا جلدی میں تھا. اب اللہ کے رسول بڑے با اخلاق تھے. آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تجھے جلدی ہے تو پھر آ جانا. عام آدمی ہوتا ہے یا ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتے تجھے بہت جلدی ہے تو آ جاتا. اللہ کے رسول تھے وہ. اچھا جیسے سوال کا تقاضا تھا نا, جواب حضور کا وہی ہوتا تھا. وہ بہت مختصر چاہ رہا تھا, تو جواب میں اللہ کے رسول نے ایک جملہ بھی نہیں بولا. اللہ, اس نے کہا نا کوئی نصیحت کریں جو مجھے زندگی کے لیے کافی, خاموش فرمائے. آپ نے صرف زبان پکڑی, اللہ کہا اس کو صحیح رکھنا, کامیاب ہو جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کرام نے اس چیز سے سیکھا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ خاموش بیٹھے ہوتے تھے, اور کوئی ان کی طرف متوجہ ہوتا تھا تو اپنی زبان پکڑتے تھے اور کہتے تھے اس کی وجہ سے ہلاکت میں آیا ہوں, اس کی وجہ سے ہلاکت میں آیا ہوں. کہاں ابوبکر صدیق سنجیدہ انسان ہے, لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ زبان کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے.
صحابہ کرام جو ہے وہ، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بہت بولوں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو بولنا ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے پیاس میں ٹھنڈا پانی. اچھا. ظاہر آدمی کا دل کرتا ہے وہ ادھر بھی بولے ادھر بھی بولے، لیکن کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں بولتا کہ میرا بولنا کہیں فضول گوئی میں نہ آ جائے. اچھا علامہ صاحب آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد کنٹینیو کریں گے اور علامہ صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور زبان کی آفات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس پر علماء حضرات بہت کمال انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں. اگرچہ ہمیں ہمارے انتہائی معزز و محترم قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آج ہم مس کر رہے ہیں، ان کو ظاہر ہے ان کی کوئی مصروفیات ہیں، انشاءاللہ ہوں گے اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ، تو لیکن اس پر بہت اچھے انداز میں علماء حضرات گفتگو فرما رہے ہیں. علامہ حافظ اویس احمد صاحب فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سلف صالحین اور بزرگان دین کا کیا طریقہ کار رہا ہے زبان کی حفاظت کے حوالے سے. کنٹینیو. جی میں صحابی رسول کا قول پیش کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک فطرتی بات کی، نیچرلی بات کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بولنے کا دل ہی نہیں کرتا، میرا یہ ہے. انہوں نے بھائی دل تو کرتا ہے، ہر آدمی کا دل تو کرتا ہے وہ ہر بات کرے، لیکن کہا کہ میں بولتا اس لیے نہیں ہوں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں، فضول گوئی میں نہ پڑ جاؤں. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز جس کا انسان کا دل چاہ رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کرے بھی، وہ بولے بھی. اور صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ عورت کی جو زینت ہے نا وہ شرم و حیا ہے، اور مرد کی جو زینت ہے نا وہ خاموشی ہے. تو وہ جو ایک سنجیدگی، تدبر، تفکر کا جو موقع ملتا ہے انسان کو، وہ تبھی ملتا ہے جب زبان خاموش ہوتی ہے. جو قرآن کریم اتنی بات کرتا ہے افلا یتفکرون قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تفکر کے تالے تبھی کھلتے ہیں نا کہ جب یہ زبان پر انسان خاموشی طاری کرتا ہے. اور علامہ صاحب نے جو حدیث رسول پڑھی تھی کہ مسلم کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور ہاتھوں سے لوگ محفوظ رہیں. حضور علیہ السلام کے فرمان کی حکمت دیکھیں کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ پہلے ہاتھ اور تھپڑ کا ذکر ہو کہ یہ نقصان زیادہ پہنچاتا ہے، لیکن حضور نے زبان کا ذکر پہلے کیا کہ ہاتھ سے زیادہ خطرناک زبان ہے. اس لیے کہ زبان کی زد میں ماضی کے لوگ بھی آتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں لوگ مزے سے کیمرے لگا کے بیٹھیں اور صحابہ کرام کے بارے میں، ائمہ کرام کے بارے میں کیا کیا وہ بولتے ہیں، کتنا وہ روحوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اہل عرب کا ایک مشہور قول ہے جو ہم شرح جامی میں پڑھا کرتے تھے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. بے شک کہ جو تلوار کے زخم ہوتے ہیں نا مندمل ہو بھر جاتے ہیں، مندمل ہو جاتے ہیں، زبان زبان کا لگایا ہوا جو زخم ہے نا وہ بھرتا نہیں ہے. یہ چیز صحابہ کرام کو معلوم تھی. اس لیے آپ اپنی باتوں سے، اپنے انداز گفتگو سے آپ دلوں کو خوش کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کو حوصلے کی بات کرتے تھے، اچھی بات کرتے تھے. آپ ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، کسی کو اذیت پہنچ جائے، یا کوئی جو ہے نا وہ اس کی زد میں آئے. تو اس لیے آج جو ہے وہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے اس طریقے کو اپنائیں، فضول گوئی سے بچیں. اور میں نے احادیث پہلے ذکر کر دی تھی اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گالی گلوچ سے خاص طور پہ منع کیا ہے، اور صحابہ کرام اس میں ڈرتے تھے بہت، کسی کو لعنت دینے سے، کسی کو گالی دینے سے، کسی کے بارے میں بات کرنے سے، کیونکہ ان کا مزاج تو شعر کہنا تھا. اور شعر میں ہجو آپ کو پتہ ہے وہ ایک انداز ہے کہ وہ صحابہ کرام نے ساری شاعریاں لپیٹ کے سائڈ پہ رکھی، کہا نہ کسی کی ہجو کرنی ہے نہ مدح کرنی ہے، اب مدح مصطفیٰ کرنی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے. یہ انہوں نے مزاج بنایا کہ زبان پہ قرآن جاری ہو اور زبان پہ جو ہے نعت رسول جاری ہو، اور ہم اس ہجو اور مدح کے اس چکر سے نکل جائیں. یہ صحابہ کرام کا معمول. اچھا اب کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبان سے کی گئی غلطیوں کا تدارک کس طرح ہو سکتا ہے؟ علامہ صاحب کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیں اس پہ گفتگو ہم یہی کر رہے ہیں کہ زبان ایک بہت بڑا مدار ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز مجھے بتائیے کہ جو مجھے جہنم سے دور کر دے اور مجھے جنت میں داخلے کا سبب بنا دے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معاذ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کا ساری چیزوں کا مدار جس کے اوپر ہے. اس کی رسول اللہ یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے. فرمایا یہ زبان ہے تمہاری. زبان. اس زبان سے اچھے کلمات کہو گے تو تم جنت میں جانے کا سبب بنو گے. صحیح. غلط کلمات کہو گے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کامل کہ جس کے شر کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اور شر زبان کا ہوتا ہے، انسان سب سے زیادہ پڑوسی کو برا بلا کہتا ہے. تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کہے یا پھر خاموش رہے. تیسرا بڑی پیاری ایک حدیث پاک، فرمایا کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. اللہ. فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک پختہ نہیں ہوتا، مستقیم نہیں ہوتا جب تک اس کا دل مستقیم نہیں ہوتا. کیا بات. فرمایا دل تب مستقیم ہوگا کہ اس کی زبان مستقیم ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی انسان بہت زیادہ واہیات قسم کی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے شقی القلب بن جاتا ہے. بالکل. فرمایا کہ ذکر اللہ کا انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، درود پاک نرمی پیدا کرتا ہے. اور یہ جو غلط قسم کی گفتگو اور بہت زیادہ بولنا یہ انسان کے دل کے اندر سختی پیدا کر دیتا ہے. باقی آپ نے جو فرمایا کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، دیکھیں بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو سب سے پہلے انسان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ میری یہ زبان، میرے یہ الفاظ سارے کے سارے لکھے جا رہے ہیں، محفوظ کیے جا رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے جا کر ہر چیز کا جواب دینا ہے. بے شک بے شک. اور جب یہ انسان اپنا عقیدہ، اپنا ذہن مضبوط کر لیتا ہے تو پھر انسان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. اتنی گفتگو کرتا ہے جس کی ضرورت ہے. بالکل. میں نے آغاز کے اندر کہا کہ یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ نہیں آپ گفتگو ہی نہ کریں. جی گفتگو کریں، میرے رب نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے، اچھے کلمات ادا آپ اچھے کلمات کے ساتھ کہیں. قولوا للناس حسنا، جیسا کہ آیا بالکل جیسے علامہ صاحب نے فرمایا قولوا للناس حسنا. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے ایک بات کہی، اے میرے بیٹے تیری ہر چیز کے اندر ایک بیلنس اور اعتدال ہونا چاہیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اللہ نے یہ زبان دی ہے، یہ آواز دی ہے، فرمایا اس کو بھی تم نے ایک اعتدال کے اندر استعمال کرنا ہے. نہ تیری آواز اتنی بڑی ہو. اچھا ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور رئیس بھائی بولا میری آواز بہت بڑی ہے، میں بڑی آواز نکال دیتا ہوں، میرا ہاتھ بھی بہت بڑا ہے، میری آواز بہت بڑی ہے. بھائی یہ بڑی آواز ہونا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. یہ تو گدھا اسے بڑی آوازیں نکال رہا ہوتا ہے، ڈیچو ڈیچو کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اگر یہ قوت عطا فرمائی، علمہ البیان کا اعزاز عطا فرمایا، تمام دوسرے حیوانات سے تمہیں حیوان ناطق بنا کر ایک اعزاز دیا ہے، تم اس کو اچھا کرو تاکہ تمہارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرے. اور جب نامہ اعمال پڑھا جائے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس میں غلط قسم کی چیزیں نہ ہوں، اس کے اندر کیا پیغام دیجیے گا علامہ صاحب؟ آج کا یہ پورا موضوع ماشاءاللہ آپ کے سامنے رہا اور بہت اصلاحی گفتگو ہوئی، اس میں کیا فرمائیے گا؟ بس میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں زبان سے اگر آپ نے کوئی غلطی کر لی ہے، آپ نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو اس پہ سوری کہنے کی بھی ہمت آپ اسی زبان سے رکھیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے کوئی غلط بات کہہ دی کسی کے بارے میں، تو کہتے ہیں نہیں میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب یہ تھا. بھائی آپ کا مطلب جو بھی تھا، اگر آپ نے غلط بات کہہ دی ہے اس کا تدارک کریں. جیسے آپ دیکھیں کہ ہماری زبان سے کفریہ کلمہ نکل جاتا ہے تو اس کا تدارک کلمہ ہے. ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نکاح میں فرق آ جاتا ہے، اس کا تدارک ہے کہ آپ بیوی سے پھر کہیں گے کہ میں نے تم سے نکاح کیا. تو اس لیے زبان سے آپ نے جہاں جہاں غلطیاں کی ہیں پھر یہ نہیں دیکھیں کہ یہ میرا ملازم تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا. آپ پھر اپنے نفس کو بڑا نہ بنائیں. آپ نے جس زبان سے کسی کو کوئی غلط کہا ہے، کسی پہ آپ نے بہتان لگا دیا، تو آپ اس کو پھر عدالت میں کھڑے ہوں، پھر آپ نفس کی عدالت میں اور کہیں کہ بھئی یہ میں نے غلط بات کہی، غلط الزام لگایا. تو یہ جرت بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کہے ہوئے کا محاسبہ بھی کرے اور اپنے کہے ہوئے کا تدارک بھی کرے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا علامہ حافظ اویس احمد صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب. آپ دونوں حضرات تشریف لائے اور زبان کی آفت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں احکامات، پھر ہمارے سلف صالحین کا طریقہ کار اور ہمیں کتنا محتاط رہنا چاہیے. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو آپ نے سنا تو سننے کے بعد اپنا محاسبہ بھی کریں. ان ایام کو غنیمت جانیں، یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی کہ اللہ نے ماہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا. اور اسپیشلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو زبان کا بہت زیادہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں وہ غور کریں کہ ہم نے کیا کچھ کہہ دیا ہے.
بس اس کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ان لوگوں سے معذرت کریں, معافی مانگیں جن کے لیے آپ نے اس طرح کے کلمات ادا کیے, جن کا دل دکھایا آپ نے, لیٹ ڈاؤن کیا انہیں شرمندہ کیا ہے دوسروں کے سامنے. یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ بہت ہمارے لیے وبال بھی بن سکتی ہے. ناظرین, اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے آپ کے مسائل کا حل, جس میں ہمارے ساتھ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ, اور آپ کے سوالات لیے جائیں گے. تو پہلے سے ہی میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ اپنے اپنے سوالات کو رائٹ ڈاؤن کر لیں, اور جب کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں تاکہ ہمیں آپ کی آواز مناسب طور پر آ سکے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بنا